السلام علیکم دوستو آج ہم عمران اینڈ کو آل روڈ لاہور والوں کی سائن ویو یو پی ایس کٹ ٹیون کریں گے۔ دوستو اس میں یہ بھی بالکل سیم 1005 کی طرح ٹیون ہوگی۔ اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے یہ بیٹری وولٹ چیک کرنے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹری وولٹ بیٹری کے اوپر کتنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو چارجنگ کے اوپر لے جا کر امپیر چیک کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے فکس وولٹ سیٹ کر کے اوور لوڈ چیک کرنا ہے کہ یہ یو پی ایس کہاں پر اوور لوڈ ہو رہا ہے۔ تو اس یو پی ایس میں سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس کٹ میں آپ نے کوئی بیٹری سے تار نہیں اتارنی، نہ کوئی پہلے بٹن پریس کر کے رکھنا ہے، بلکہ سیدھا اس کا جو یہ مینیو کے بٹن ہیں ان میں سے انٹر کے بٹن کو 3 سیکنڈ تک پریس رکھنا ہے۔ جب یہ سیٹ اپ مینیو لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ نے اس بٹن کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ آپ نے اپ کے بٹن کو پریس کرنا ہے۔ تو یہ پہلی جو 4 سیٹنگز ہیں یہ ایڈجسٹمنٹ کی ہیں، یہ بیٹری وولٹ ہیں جو کہ ہم نے پہلے ماپ لیے تھے ہمارے پاس کتنے ہیں، تو یہ وہ سیٹ کیے ہیں۔ اس کو سیٹ کرنے کے بعد انٹر، اور انٹر کے بعد اب دوسرے نمبر پر مین وولٹ آ گئے ہیں واپٹا کے۔ تو میرے پاس تو 240-42 آ رہے ہیں، بعض لوگوں کے پاس 250 255 اور بعض کے پاس تو 200 سے بھی کم ہیں۔ تو جو وولٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے، اور اس سے آگے پھر یہ چارجنگ امپیر، تو یہ یہاں پر یہ جو 10 لکھا ہوا ہے یہ دوستو یہ امپیر نہیں ہے، یہ بلکہ کمپنی کی طرف سے ایک کوڈ ہے۔ یہ کوڈ آپ کا آگے مزید اوپر بھی جا سکتا ہے، 30 40 50 60 تک اوپر جا سکتا ہے۔ یہ کوڈ اس صورت میں اس کو آپ نے بڑھانا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹانگ ٹیسٹر اور جو اس کی ایل سی ڈی پر امپیر آئے ہوئے تھے وہ برابر نہیں ہوں، تو پھر آپ نے ان نمبروں کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے، زیادہ کرنا ہے، اور وہ امپیر آپ نے آپس میں میچ کر لینے ہیں۔ اور یہ کمپنی کی طرف 10 کے اوپر سیٹ پر ہی آئے گا، اور اس کے بعد جب ہم نے پھر انٹر کا بٹن پریس کیا، اب آ گیا لوڈ۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ نے اوور لوڈ کر کے چیک کیا تھا یہ اس کے لیے ہے۔ آپ نے جب بھی اس کو سیٹ کرنا ہے تو پہلے آپ 50% پر اس کو لا کے سیٹ کریں، اور جو آپ نے اپنا لوڈ برابر کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کو پرسنٹیج کو بڑھا لیں۔ اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کیا، آ گیا آگے۔ اب یہ سیٹ اپ آ گیا ہے، اس میں یہ انورٹر وولٹ ہیں، میں نے تو 230 وولٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے 220 225 30 40 جو بھی آپ وولٹ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ وولٹ سیٹ کر کے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے۔ اس سے پھر آگے مینیو آ گئی، یہاں پر اب آ گئے ہیں چارجنگ امپیر۔ یہ کم سے کم 7 امپیر تک یہ کٹ کام کرے گی، اور زیادہ سے زیادہ یہ 20 امپیر تک بیٹری کو چارجنگ دے گی۔ تو یہ اس کنٹرولر کو ہم نے، کیونکہ آپ 15 امپیر پہ رکھیں گے، اگر 15 امپیر تک آپ بیٹری کی چارجنگ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کی بیٹری زیادہ عرصہ لانگ لائف چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کیا اور آگے آ گیا BCC امپیر، یعنی کہ بیٹری چارجنگ کٹ امپیر
یہ وہ امپیر ہیں جو کہ بیٹری فل ہونے کے بعد لاسٹ میں آخری کتنے امپیر رہ جائیں کہ یہ بیٹری چارج ہوتی رہے، یعنی کہ یہ لاسٹ امپیر یہ 2 امپیر بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو بہت چھوٹی بیٹریوں کے لیے ہے۔ آج کل ویسے بھی وہ ٹیوبولر بیٹریاں استعمال ہو رہی ہیں، تو کم از کم اس کو آخری لاسٹ آپ 5 امپیر پہ سیٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو 7 امپیر تک آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ آخری چارجنگ امپیر ہوں گے، بیٹری چارج ہو کر لاسٹ امپیر جو رہ جاتے ہیں، یہ وہ والے امپیر ہیں۔ تو یہ آپ نے اس کو 5 امپیر پہ لا کے یا آپ چھوٹی بیٹری ہے تو کم امپیر بھی کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے۔ جب آپ نے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو اس کے بعد اگلا فنکشن آ گیا، یہ ہے BCC ٹائم، یعنی کہ بیٹری چارجنگ کٹ ٹائم۔ تو یہ ٹائم اس وقت چلے گا جب آپ کی بیٹری پرانی ہو جاتی ہے اور وہ 12.5 وولٹ یا 13 وولٹ یا 13.5 وولٹ یا 14 وولٹ کے اوپر آ کے رک جاتی ہے، اس کے بعد آگے چارجنگ نہیں ہوتی، تو اس وقت یہ ٹائم چلنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ 13-20 پہ بیٹری رک گئی ہے، اس کے سیل 1 یا 2 خراب ہے اور بیٹری آگے چارج نہیں ہو رہی، تو وہاں سے آگے پھر یہ کچھ ٹائم نوٹ کرے گا، اس کے بعد پھر یہ ٹائمر چل پڑے گا جو کہ آپ اپنی مرضی سے یہ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ 2 گھنٹے 30 منٹ کا ٹائم لگایا ہوا ہے تاکہ 2 گھنٹے 30 منٹ کے بعد بیٹری کٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کی جب بیٹری فل ہو جائے گی تو واپڈا اور بیٹری کو چارجنگ ملنا بند ہو جائے گی، واپڈا اس کو چارج کرنا UPS بند کر دے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اب آگے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے، تو اگلا مینیو آ گیا۔ یہ دوستو انورٹر ہائی، یعنی کہ بعض جگہ پہ جہاں پہ وولٹ تیز ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ 250 252 255 وولٹ ہیں، تو وہ دوست 265 وولٹ پر اپنے اس کا ہائی کو سیٹ کر لیں۔ جب واپڈا 265 سے اوپر جائے گا تو پھر یہ UPS پہ چلا جائے گا، واپڈا کو بند کر دے گا۔ اور جن لوگوں کے پاس وولٹ کم ہے وہ اپنی مرضی سے وولٹ کم بھی رکھ سکتے ہیں، 250 بھی کر سکتے ہیں، جو مرضی ہے آپ کہ میں نے جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ اتنے وولٹ واپڈا کے ہائی ہوں تو اس کے بعد یہ UPS کٹ ہو کر اس پہ چلا جائے، UPS پہ چلا جائے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ 265 وولٹ سیٹ کیے اور پھر انٹر کا بٹن پریس کیا۔ اس کے بعد اگلا فنکشن آ گیا ہے انورٹر لو۔ یہ جو واپڈا کے وولٹ ہیں یعنی کہ 150 وولٹ پہ جب 150 سے وولٹ کم ہوں گے تو یہ واپڈا کو بند کر دے گا اور انورٹر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم نے انٹر کا بٹن پریس کیا، اس کے بعد اگلا فنکشن آ گیا بیٹری فل۔ بیٹری فل دوستو، جن دوستوں کے پاس ٹیوبولر بیٹری ہے وہ 29.2 کے اوپر جا کر بیٹری کٹ کو سیٹ کریں گے، اور جن دوستوں کے پاس یہ ایسڈ والی بیٹری ہے جو عام نارمل بیٹریاں ہیں وہ ہیں، تو وہ 24 وولٹ کے لیے 28.5 پہ سیٹ کرنا ہے۔ تو یہ دوستو میں ابھی 24 وولٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں، 12 وولٹ کے لیے اس کو آف کر لیں۔ اور اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کیا تو آگے آ گیا بیٹری وارننگ، یعنی کہ بزر اس کا کب بجنا شروع ہو۔ تو یہ میں نے 19 وولٹ پر سیٹ کیا ہے، اور اس کو انٹر کرنے کے بعد اگلا فنکشن آ گیا بیٹری لو، یعنی کہ بیٹری جب لو ہو جائے گی یہاں پر یہ میں نے اس کو 18.7 پہ ایڈجسٹ کیا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بزر بجتا رہے گا، اور جب بیٹری 18.7 پر آئے گی تو UPS
کٹ آف ہو جائے گا، شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے انٹر کا بٹن پریس کیا تو آگے آ گیا ریسیٹ بیٹری، یعنی کہ دوبارہ بیٹری کس وقت چارجنگ ہونا شروع ہو، کیونکہ جو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب ڈی سی لوڈ چل رہے ہیں، تو ایک تو یہ ڈیکریز بیٹری چارجنگ امپیر آج کل یہ ضرورت ہے، اور دوسرا جو پہلے نارملی جو اسکیئر ویو کی یو پی ایس کٹیں چل رہی تھی 104 105 وغیرہ جس طرح، تو اس میں سٹیپ چارجنگ ہوتی تھی، تو جو کہ آج کل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈی سی لوڈ ہر بندہ اب آج کل چلا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کو یہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیٹری کے اوپر جب ڈی سی لوڈ چل رہا ہو تو بیٹری ڈاؤن ہوتے ہوتے ایک مخصوص وولٹ پر آ جائے تو پھر دوبارہ یہ یو پی ایس اس کو چارجنگ لے لے۔ یہ دوستو میں نے 24.4 پر ری سٹارٹ بیٹری چارجنگ کو سیٹ کیا ہے، تو جو نارملی اسکیئر ویو پہلے چل رہی تھی وہ 9 وولٹ پر سیٹ ہوئی تھی، جب تک بیٹری 9 وولٹ پر نہیں آتی تو یو پی ایس دوبارہ چارجنگ پر نہیں جاتا تھا۔ تو اس میں انہوں نے یہ ایک فنکشن اس میں ڈالا ہے تاکہ اگر بیٹری لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو بیٹری کی چارجنگ جب ڈسچارج ہوتے ہوتے 24.4 یا 12.2 پر یا 3 پر پہنچے تو یو پی ایس خود ہی دوبارہ بیٹری کو ریچارج کرنا شروع کر دے، جبکہ پہلے جو دوسرے نارمل اسکیئر ویو کی کٹوں کے اوپر یہی ہو رہا تھا کہ بیٹری ڈسچارج ہوتے ہوتے جب تک 9 وولٹ پر نہیں آئے گی تو نارملی کوئی بیٹری بھی 12 وولٹ سے نیچے نہیں جاتی، تو اس وجہ سے پھر وہ دوبارہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹری کو دوبارہ چارجنگ نہیں ملتی تھی، اور نہ ملنے کی وجہ سے جب 2 ماہ بعد لوڈ شیڈنگ ہو تو یو پی ایس 5 منٹ چلتا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمران اینڈ کو مغل سینٹر ہار روڈ لاہور والوں نے اس کے اندر یہ ایک فنکشن ڈال دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹری کو سیٹ کر دیں۔ نئی بیٹری ہو تو آپ نے یہ 12 وولٹ کے لیے 12.2 یا 3 پہ سیٹ کر دیں، اور اگر آپ کی پرانی بیٹری ہے تو پھر اس کو آپ 10 وولٹ پر سیٹ کر دیں، کیونکہ بیٹری جو خراب بیٹری ہوگی جو ہی وہ چارجنگ اس کی بند ہوگی اس کے وولٹ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ نیچے آئے گی دوبارہ 10 وولٹ تک جب نہیں پہنچتی تب تک تو یہ یو پی ایس چارجنگ پر نہیں جائے گا، جب وہ 10 وولٹ پر پہنچے گی تو پھر دوبارہ یو پی ایس اس کو چارجنگ کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ سیٹنگ آپ دوستوں نے خود کرنی ہے، جتنے وولٹ پر بھی آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ آپ اس کو سیٹ کر لیں تاکہ آپ کا یو پی ایس وابڈا کی بجلی کو بھی ضائع نہ کرے، اور آج کل ویسے بھی کافی مہنگی بجلی ہو چکی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے وولٹ اور بیٹری اور وابڈا یہ سیو رہ سکے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔